بہت پرانی بات ہے جب دنیا زیادہ سادی اور لوگ زیادہ سچے ہوا کرتے تھے۔ پہاڑوں اور نیلی جھیلوں کے درمیان ایک خوبصورت اور پرسکون سلطنت تھی جس کا نام نور آباد تھا۔ اس سلطنت کی شان اس کا محل نہیں بلکہ اس کی معصوم شہزادی تھی جس کا نام شہزادی آئرہ تھا۔ شہزادی آئرہ حسن سے زیادہ اپنی معصومیت کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس کی آنکھوں میں سچائی چمکتی تھی اور اس کی مسکراہٹ دلوں کے بوجھ ہلکا کر دیتی تھی۔ وہ جب محل کی بالکنی میں کھڑی ہوتی اور اپنی سلطنت کو دیکھتی تو اس کی دعا ہوتی کہ اللہ میری عوام ہمیشہ خوش رہے۔ نور آباد کا محل پہاڑوں کے بیچ چمکتا تھا۔ نیچے جھیل کا پانی آسمان کی طرح نیلا لگتا تھا۔ لوگ اپنی شہزادی کو دیکھ کر کہتے تھے، یہ شہزادی صرف راجکماری نہیں، فرشتہ ہے۔ شہزادی آئرہ کے والد بادشاہ ضمیر شاہ ایک بہت عادل اور رحم دل حکمران تھے۔ انہوں نے آئرہ کو صرف محل تک محدود نہیں رکھا۔ آئرہ اکثر غریب بستیوں میں جاتی، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کہانیاں سنتی، بیماروں کو دوا اور تسلی دیتی۔ بچے اسے دیکھ کر ہنس پڑتے اور بزرگ اس کے لیے دعا کرتے۔ مگر قسمت اکثر معصوم لوگوں کے لیے سب سے سخت امتحان لکھتی ہے۔ ایک رات جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور محل میں خاموشی تھی، ایک بزرگ نجومی نے بادشاہ کو خبردار کیا۔ اس نے کہا، شہزادی آئرہ کی قسمت میں بہت بڑا دکھ لکھا ہے، ایک فیصلہ جو اس کی زندگی بدل دے گا۔ بادشاہ ضمیر شاہ نے غصے اور درد سے کہا، میری بیٹی بے گناہ ہے، قسمت اسے کیوں سزا دے گی؟ لیکن وقت نے اپنا کام کرنا تھا۔ کچھ عرصے بعد پڑوسی ملک زرقان سے رشتے کی بات آئی۔ زرقان کا شہزادہ رمیز طاقتور اور چالاک تھا۔ یہ شادی دونوں سلطنتوں کے امن کے لیے ضروری سمجھی جا رہی تھی۔ جب آئرہ کو یہ فیصلہ سنایا گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، اگر میری قربانی سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے تو میں اپنی قسمت قبول کرتی ہوں۔ شادی کا دن آ گیا۔ محل سجا ہوا تھا لیکن آئرہ کا دل خالی تھا۔ وہ سفید اور چاندی رنگ کے لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خوشی نہیں، صرف خاموشی تھی۔ شہزادہ رمیز کے چہرے پر سختی تھی، محبت نہیں۔ شادی کے بعد آئرہ زرقان کے محل چلی گئی۔ وہاں کی دیواریں ٹھنڈی اور فضا بوجھل تھی۔ آئرہ نے پھر بھی اپنی فطرت نہ بدلی۔ وہ نوکروں سے پیار سے بات کرتی اور اللہ سے سب کے لیے دعا کرتی۔ مگر محل سازشوں سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ لوگ آئرہ کی معصومیت سے جلنے لگے۔ اس پر جھوٹے الزام لگائے گئے کہ وہ سلطنت کے راز دشمنوں کو بتا رہی ہے۔ شہزادہ رمیز نے بنا سچ جانے فیصلہ سنا دیا۔ شہزادی آئرہ کو ایک تنہا برج میں قید کر دیا گیا۔ برج کی چھوٹی سی کھڑکی سے چاندنی اندر آتی تھی۔ آئرہ وہاں تنہا بیٹھی ہوتی، آنسو چپ چپ کر بہتے، لیکن لبوں پر شکوہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتی، یا اللہ، اگر یہ میری قسمت ہے تو مجھے صبر عطا فرما۔ دن گزرتے گئے۔ قید، تنہائی اور غم نے آئرہ کو کمزور کر دیا۔ پھر ایک دن سچ سامنے آ گیا۔ اصل غدار پکڑا گیا اور آئرہ کے بے گناہ ہونے کا ثبوت مل گیا۔ شہزادہ رمیز گھبرا کر برج کی طرف بھاگا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ آئرہ کمزور بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس کی سانس دھیمی تھی۔ جب رمیز نے معافی مانگنی چاہی، آئرہ نے آنکھیں کھول کر آخری جملہ کہا، میں نے صرف محبت کی تھی، اگر یہ گناہ تھا تو اللہ مجھے معاف کرے۔ اسی لمحے شہزادی آئرہ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ محل سوگ میں ڈوب گیا۔ شہزادہ رمیز ٹوٹ چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک معصوم زندگی قسمت کے حوالے کر دی۔ کہتے ہیں کہ آج بھی جب نور آباد اور زرقان میں رات کو ہوا چلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں، یہ معصوم شہزادی آئرہ کی دعاؤں کی مہک ہے۔ وہ شہزادی جو قسمت سے ہار گئی مگر اپنی معصومیت سے ہمیشہ کے لیے جیت گئی۔